السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا۔ قرآن حکیم کے 19ویں پارے سے 5 پیغامات پیش کر رہے ہیں۔ 19ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام یہی ہے، احفظوا حسناتکم، اے ایمان والو تم اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو۔ نیک کام کرنا اگر کمال کی بات ہے تو اس سے زیادہ ضروری اور اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ نیکی کی حفاظت کی جائے۔ ایک انسان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھے، تلاوت قرآن کرے، نیکی اور خیر کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں ہر ایک میدان کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ، لیکن اگر اس سے شرکیہ کام ہو گئے تو پھر ایسے انسان کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ آپ پوری زندگی اللہ کی بندگی کرتے رہیں، لیکن اگر بندگی کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو پھر ایسے اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ احفظوا حسناتکم من الشرک، اپنی نیکیوں کی آپ حفاظت کیجئے شرک سے۔ احفظوا حسناتکم من الریا، آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل کے اندر اخلاص کے بجائے ریاکاری آ جائے۔ احفظوا حسناتکم من من او اذی، آپ نیکی کا کام کریں تو اس بات کا خیال رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کو 10 روپیہ دیتے ہوئے آپ اس کو احسان نہ جتائیں، کسی کو 10-20 روپیہ دیتے ہوئے آپ اپنی زبان سے ایسے کلمات نہ نکالیں جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو۔ عمل کے اندر اگر شرک ہے، ریاکاری ہے، احسان جتلانا مقصود ہے، سامنے والے کو زبانی طور پہ اگر آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، یاد رکھیے آپ کے اعمال ہباء منثورا ہو جائیں گے، ان کو خاک ملا دیا جائے گا۔ نیکیوں کی حفاظت کیجیے۔ 19ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے دوسرا میسیج یہ ہے، اتخذ خلیلا او صدیقا یعینک علی اعمال الخیر۔ آپ اگر کسی کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو دوستی ایسے لوگوں سے کیجئے جو آپ کی مدد کریں خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں۔ آپ اپنے دوستوں کا سرکل آپ دیکھیں کہ آپ کے دوستوں کا جو سرکل ہے اس میں کون کون سے لوگ ہیں، وہ اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب آپ ان سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے تو بات کس تعلق سے ہوتی ہے؟ دین کے تعلق سے بات ہوتی ہے کہ دنیا کے تعلق سے بات ہوتی ہے؟ گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے اندر ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا ہے؟ گالی گلوچ ہوتا ہے؟ آخر دوستوں کا سرکل کیسا ہے بھائی آپ کا؟ کل قیامت کے دن ایک ظالم انسان، ایک گنہگار انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اسے پیش کیا جائے گا تو ایک گنہگار انسان اپنے ہاتھ کو چبائے گا، اپنے ہاتھ کو چبائے گا، اپنے دانت سے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ کو انسان کاٹے گا اور افسوس کے مارے کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش دنیا کے اندر میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں سے میں نے دوستی نہ قائم کی ہوتی۔ وہ بے نمازی تھا، اس کے ساتھ میں رہ کر کے اذان ہوتی تھی پھر بھی اسی کے ساتھ میں مست رہا کرتا تھا، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نماز کی توفیق نہیں ملتی تھی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اپنے دوستوں کا سرکل آپ دیکھیں، دوست کیسے ہیں، اچھے دوستوں کا انتخاب کیجیے۔ 19ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے تیسرا میسیج اور تیسرا پیغام یہ ہے، قرآن حکیم کا مذاق مت اڑائیے، قرآن حکیم کو بیکار مت چھوڑ دیجیے۔ بھئی قرآن حکیم کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ قرآن حکیم کو اگر کوئی جلاتا ہے تو قرآن حکیم کا مذاق ہے، قرآن حکیم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے قرآن حکیم کا مذاق ہے، قرآن حکیم کے اوراق کو کوئی پھاڑ کر کے پھینکتا ہے قرآن حکیم کے ساتھ مذاق ہے۔ آج ایک غیر مسلم اگر قرآن حکیم کو سرے بازار اگر جلاتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ایک غیر مسلم اگر قرآن حکیم کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن آج وہی سارا معاملہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس پر تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ بھائی ایک غیر مسلم کو قرآن کی اہمیت نہیں معلوم ہے، اس لیے قرآن کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ہمیں تو قرآن کی اہمیت معلوم ہے، ہم تو قرآن کی اہمیت کو جانتے ہیں۔
آخر ہمارا رویہ کیا ہے بھائی؟ ہم بھی قرآن حکیم کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے ہیں، قرآن کا ہم بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، قرآن حکیم کا مذاق اگر قرآن کو جلانا ہے، قرآن کا مذاق، قرآن کے ساتھ بے ادبی، قرآن کے ساتھ بدتمیزی، اگر قرآن کے اوراق کو پھاڑنا ہے تو قرآن حکیم کے ساتھ مذاق یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم کو سال بھر الماری کے اندر بند رکھا جائے، رمضان کے مہینے میں 2-4 دنوں کے لیے کھول کر کے دیکھا جائے، یہ بھی قرآن حکیم کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ مذاق ہے قرآن حکیم کے ساتھ۔ اور اسی لیے قرآن حکیم کہتا ہے کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک عرضی داخل کریں گے، اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، یا ربی، اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ میرے امتی ہیں، اتخذوا القرآن ہزوا، اتخذوا القرآن مہجورا، اے رب کائنات یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ میری امتی ہیں جن کو قرآن حکیم جیسی کتاب دی گئی تھی، اے پروردگار انہوں نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن حکیم نازل تو اس لیے ہوا قرآن کو پڑھا جائے، قرآن نازل اس لیے ہوا قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سنا جائے، قرآن کے معنی اور مطالب پر غور کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو بیکار چھوڑ دیا تھا۔ لہٰذا قرآن حکیم کو بیکار مت چھوڑیے، قرآن کو روز آنا ڈیلی بیسس پہ کم از کم ایک آیت پڑھنے کا ضرور اہتمام کیجیے، ایک آیت پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے معنی اور مطالب پر غور کیجیے۔ اسی طریقے سے 19ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے چوتھا میسیج اور پیغام یہ ہے، وزینوا بالقسطاس المستقیم، بےایمانی سے باز آ جاؤ بھائی، بےایمانی مت کرو۔ 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف بھیجا گیا تھا جس کا نام تھا اصحاب مدین یا اصحاب الایکہ۔ اصحاب الایکہ یا اصحاب المدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بھیانک طریقے سے تباہ کر دیا۔ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اور عذاب کی کیفیت کیا تھی آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اصحاب مدین کو، اصحاب الایکہ کو، قوم شعیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں ہلاک کیا کہ اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید قسم کی گرمی کو مسلط کر دیا، ہواؤں کو بند کر دیا گیا۔ قوم شعیب نہ تو گھر کے اندر سکون ہے نہ باہر سکون ہے، پوری کی پوری قوم پریشان ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں ایک بادل کو بھیجا، اس بادل کے نیچے تھوڑا سایہ تھا۔ قوم کا ایک شخص اس آسمان میں جو بدلی تھی اس بادل کے نیچے آتا ہے، اسے ذرا سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے، قوم کے لوگوں کو آواز دیتا ہے، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، گرمی بہت ہے، شدت بہت ہے، آ جاؤ، یہاں پر ٹھنڈک ہے، یہاں پہ سکون ہے، یہاں پہ اطمینان ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے قوم کا ایک ایک فرد، قوم کا جوان، قوم کا بوڑھا، قوم کی عورتیں، قوم کے بچے، قوم شعیب میں جتنے لوگ تھے سارے کے سارے آ کر کے اس آسمان کے بادل کے نیچے آ گئے، سب کو سکون مل رہا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، آسمان کو حکم دیا، آسمان سے ڈراؤنی قسم کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، آسمان کو حکم دیا اللہ نے، آسمان سے آگ کے انگارے برسے، زمین میں زلزلہ ہے، آسمان سے انگارے برس رہے ہیں، آسمان کے اندر چیخ و پکار کی ڈراؤنی قسم کی آواز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک جھٹکے میں پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ ایسا عذاب نازل ہوا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عذاب آیا کیوں تھا بھائی؟ آخر وجہ کیا تھی؟ جرم کیا تھا ان لوگوں کا؟ ان کے بہت سارے جرائم تھے، بہت سارے ان کے بدعمالیاں تھیں۔ ایک گناہ وہ کرتے تھے، بےایمانی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ بےایمانی کیا ہے بھائی؟ ان کے پاس اگر کوئی راشن لے کر کے جاتا تھا 10 کلو لیتے تھے، جب واپس کرنے کی باری ہوتی تھی تو ماپنے کا جو پیمانہ ہوتا تھا ہلکا ہوتا تھا، 10 کلو لیے تھے، دینے کی باری ہوتی تھی تو 5 کلو 7 کلو دے رہے ہیں۔ بےایمان تھی وہ قوم، بےایمانی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کو ہلاک کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، لہٰذا بےایمانی سے بچیے۔ اور بےایمانی صرف ناپ توڑ میں کمی کرنے میں نہیں ہے، بےایمانی یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں آپ کی بہن کا حصہ ہے، آپ بہن کا حصہ نہیں دیے ہو، آپ بھی بےایمان ہو۔ بےایمانی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بھائی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہو، اسے حصہ نہیں دے رہے ہو، آپ اس سے 10,000 20,000 50,000 ادھار لے کر کے بیٹھے ہو، اپنے بھائی کا حصہ، اپنے بھائی کا پیسہ آپ واپس نہیں کر رہے ہو، یہ بھی بےایمانی ہے۔ بےایمانی صرف ڈنڈی مارنے کا نام نہیں ہے، کسی کا حق اگر آپ مار کر کے رکھے ہو آپ بےایمان ہو، اور اگر بےایمان ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ چوتھا پیغام ہے 19ویں پارے کے اندر۔
اسی طریقے سے 19ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے، الامام لا یخفی علیہ شیء ھذا غلط باطل۔ دنیا کے اندر ایک قوم پائی جاتی ہے جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، روافض۔ ان کا ایک قول ہے، ان کا ایک کہنا ہے، ان الامام لا یخفی علیہ شیء، جو امام ہوتا ہے امام کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی ہے، یعنی امام کو ساری چیزوں کی جانکاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی ممبئی کا امام ہے تو اسے ساری چیزوں کی معرفت ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا چل رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ گویا کہ روافض کا یہ عقیدہ ہے، ان الامام لا یخفی علیہ شیء، امام کے اوپر کوئی چیز مخفی ہوتی نہیں ہے، کیا ہونے والا ہے سب اس کو معلوم ہوتا ہے۔ 19ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، پوری دنیا کی بادشاہت تھے۔ انسانوں پر ان کی حکومت، جناتوں کو بھی اللہ نے ان کے قابو میں کر دیا تھا، یہاں تک کہ منطقۃ طیر، پرندے کیا بول رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بھی سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ ایک وادی سے ان کا گزر ہوتا ہے، وہاں پر چیونٹیوں کے کچھ سوراخ تھے، چیونٹیوں کی ایک جماعت تھی۔ چیونٹیوں کی جماعت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا۔ ایک چیونٹی بولتی ہے کہ یا ایھا النملہ، اے چیونٹیوں ایسا کرو، دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی سے اپنے سوراخ میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لوگ نادانی میں، لاشعوری میں تم کو پیروں سے کچل نہ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں پر بھی ان کو بادشاہت حاصل تھی۔ ایک پرندہ ہے جس کا قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا ہے، ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت لگی ہوئی تھی، ہدہد پرندہ غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے، کہاں چلا گیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ہدہد غائب ہے، میں اس کو بہت سخت عذاب دوں گا، میری اجازت کے بغیر کہاں چلا گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد پرندہ واپس آتا ہے، اور واپس آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، کہتا ہے میں ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں، ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ کو بھی جانکاری نہیں ہے۔ میں ایک ملک کی طرف گیا تھا جہاں پر ایک خاتون ہے جو لوگوں کی بادشاہت کر رہی ہے، قوم سبا سے میں واپس آ رہا ہوں، ایک خاتون وہاں پر بادشاہت کر رہی ہے، وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، انسانوں پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں پر بھی قابو ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ آخر ہدہد پرندہ کہاں گیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، روافض کا جو عقیدہ ہے، روافض کا جو کہنا ہے ان الامام لا یخفی علیہ شیء، امام کے اوپر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہوتی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہی باطل ہے۔ عالم الغیب اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔